میں بس آپ کو اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ادارے آج ضرورت ہے نا، لگ بھگ قرآن پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سبھی لوگ، کوئی قرآن سے اتنا دور نہیں ہے کہ جو قرآن ہی کو بھول بیٹھا ہو۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، ایک تیسرے کام کی ضرورت ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، گزارش ہے قرآن سے عشق کیا جائے، قرآن سے پیار کیا جائے، قرآن سے محبت کی جائے۔ جب بندے کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بغیر رہتا نہیں ہے۔ جب ہمیں قرآن سے محبت ہوگی نا تو ہم قرآن کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ محبت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی چیز ہوتی ہے، یہ محبت بندے کو خدا تک پہنچاتی ہے۔ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، سنا ہوگا شاید آپ نے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، عشق کر بیٹھا۔ کہتے ہیں جب مجھے لڑکی سے عشق ہوا نا، میں رات کو اس سے ملنے جایا کرتا تھا۔ جب رات کو اس سے ملنے جاتا تو سردی کی راتیں تھی، ایک دن ہوا یوں کہ امام صاحب نے قرات لمبی کر دی۔ کہنے لگے مجھے بڑا غصہ آیا کہ رات بیت رہی ہے اور امام صاحب قرات لمبی کرتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے مجھے غصہ تو آیا، لیکن جیسی فارغ ہو کے گیا نا، میں جس سے محبت کرتا تھا اس سے ملنے کے لیے، کہتے میں کھڑا رہا، کھڑے سحری کا وقت آ گیا، وہ ملنے نہیں آئی۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، وہ ملنے نہیں آئی۔ کہتے پھر میرے دل نے کہا مجبوری رہی ہوگی، کوئی پریشانی آ گئی ہوگی، اس لیے کہ جس سے محبت کرتا نا بندہ کبھی اس پہ غصہ نہیں آتا ہے، کبھی اس پہ غصہ نہیں آتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ پرائے بچے کو آدمی 3-4 تھپڑ مار دیتا، فرق ہی نہیں پڑتا، اپنے کو باپ 2 تھپڑ مار کے بھی رونے بیٹھ جاتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے جب سحری کا وقت ہوا وہ آئی، اس نے آ کے کہا مجبوری تھی، میرے گھر مہمان ہے، میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں اس نے اتنا کہا میں ملاقات کر کے چلا۔ کہتے ہیں کسی اور نے نہیں، میرے دل نے اندر سے کہا، میرے ضمیر نے اندر سے کہا عبداللہ ابن مبارک سن تو صحیح، ایک لڑکی کے لیے رات کاٹی جا سکتی ہے، خدا کے لیے تہجد میں پوری رات نہیں گزاری جا سکتی ہے؟ اس کے لیے رات کاٹی تو کیا ملا؟ کاش خدا کے لیے رات کاٹ دیتے۔ کیسے اس خیال کا آنا تھا، بس پھر دل قرآن سے لگ گیا، دل قرآن سے لگ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا، اپنے وقت کے محدث بھی بنے، بہت بڑے علامہ بنے۔ عشق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، ہمیں قرآن سے عشق کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ قرآن سے پیار کریں گے نا تو پڑھیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، چومیں گے بھی، عادی ہو جائیے۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے نا تو کم سے کم چومنا شروع کر دیجئے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو چھونے میں الگ ثواب ہے، دیکھنے میں الگ ثواب ہے، پڑھنے میں الگ ثواب ہے، ترجمہ پڑھو تو الگ ثواب ہے، تفسیر پڑھو تو الگ ثواب ہے، اور اس پہ عمل کیا جائے تو اللہ اور زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ یقیناً میں کہتا ہوں خدا کی قسم 99% نوجوان جوان ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کا بھی جی چاہتا ہم قرآن پڑھیں۔ اگر نہ پڑھا ہو نا، پڑھایا نہ ہو، ماں باپ نے یا مدرسہ نہ گئے ہوں، ان کا بھی جی کرتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، پھر چاہتے ہیں کہ کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ آج وقت ہے تو قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنی غیرت چڑھتی ہے، ابا میرا مرا ہے بلا کے میں ان کو لاؤں گا کہ ابا کے مزار پہ قرآن خوانی کرنی ہے، بھائی جائیداد ابا کی میں استعمال کروں، قرآن پڑھنے کے لیے ان کو بلا کے لاؤں۔ مجھے خود بتائیے جتنا درد مجھے اپنے باپ کا ہوگا کیا میرے پڑوسی کو اتنا درد ہوگا؟ دور سے آنے والے کو اتنا درد ہوگا؟ نہیں نا۔ ہم تو جانتے ہیں کہ لوگ آتے نئے کپڑے کلف کے پہن کے اور جنازے میں کھڑے نہیں ہو پاتے، قبرستان جاتے ہیں جہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے نا، وہاں پیڑ کا سایہ ڈھونڈتے، سوچتے کہیں کھڑے ہونے جگہ مل جائے، کھڑے ہو کر کے اس جگہ پہ وہ سائے میں کھڑے رہتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے پھر مٹی دینے چلا کرتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، کسی سے امید نہ رکھنا کوئی تمہارے ابا کو بخشوانے کے لیے آئے گا،
کوئی تمہاری مغفرت کرانے کے لیے آئے گا. یہاں جتنے آتے نا آج کل رسمی بنیاد پہ آتے ہیں. کوئی اس لیے آتا کہ یہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا, کوئی اس لیے آیا تھا کہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا. اللہ کی رضا کے لیے بہت کم لوگ آیا کرتے ہیں. آپ سے میری اتنی گزارش ہے, خود قرآن پڑھو اور اتنا پڑھ جاؤ کہ کل اگر باپ کی سانسیں اٹکتی ہوں تو کسی سے قرآن پڑھوانے کی بھیک مانگنی نہ پڑے. اگر باپ کے گھٹنوں میں روح اٹکی ہو تو بیٹا قرآن لے کے بیٹھ جائے. سینے میں آ کے سانسیں اٹک جائے تو بیٹا قرآن لے کے بیٹھ جائے. اگر ہم تلاش کرتے رہیں گے ادھر باپ طرف طرف کے جان دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اتنا تو قرآن پڑھ لو, کم سے کم ادھر باپ کی روح نکلے, ادھر تم قرآن پڑھتے ہو, تیرے لہجے سے باپ کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی. خدا کی رحمتوں سے باپ کی قبر کو اللہ اپنی رحمتوں سے ٹھنڈا فرما دے گا. اس لیے آپ پہ اور ہم پہ سب پہ لازم ہے کہ ہم قرآن کے عادی بنیں, قرآن پڑھیں. اور یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں نا, یہ اللہ سب کو نصیب نہیں کرتا ہے. فرمایا گیا جن لوگوں کو حافظ بننا تھا نا, اللہ نے عالم ارواح میں ان کا انتخاب کر لیا تھا جن کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہونی تھی. یہ تو مقدر ہے کہ یہ آپ کی زمین پہ آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے, بڑی بات ہے. ابھی فرما رہے تھے عالم بنو, تعلیم حاصل کرو, یہ نہ کر سکو وقت گزر جائے تو پڑھنے والوں کی خدمت کیا کرو, پڑھنے والوں کی خدمت کیا کرو. ان کی خدمت بڑی نفع بخش ہے, بڑی نفع بخش ہے. یقین کریں اگر کسی قرآن والے کو ہم نے پانی پلا دیا اور میدان محشر میں وہ جنت جائے گا تو پھر ہمیں بھی ساتھ لے کے جائے گا. اس سے بڑی کون سی بات ہوگی؟ یہ ادارے, یہ مدرسے آپ دیکھیں ہمارے, شکر رب کا, اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے. ان اداروں سے نکلنے والے ہمارے جنازے بھی پڑھاتے ہیں, ہماری نمازیں بھی پڑھاتے ہیں, ہمارے بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں, کلمہ بھی یاد کراتے ہیں. ورنہ جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں نا, ان علاقوں میں لوگوں کو کلمے تک صحیح سے یاد نہیں, کلمے تک صحیح سے یاد نہیں ہے. برکت والی زمین ہے. کچھ دن پہلے ایک زلزلہ آیا, پورا علاقہ تباہ ہو گیا, ایک چھوٹی سی بستی باقی رہ گئی تھی. سارے سائنٹسٹ, یورپ کی بات ہے یہ, اس علاقے میں مشینیں لے کے پہنچ گئی. یہاں زمین میں کیا بات ہے کہ ہر شہر کی بلڈنگ ہے اور مکان نیست و نابود ہو گئے. یہ گاؤں کیوں نہیں اجڑا؟ جب جا کے مشین لگائی نا تو مشین نے بتایا زمین یہاں بھی وہی ہے جو فلاں جگہ کی زمین ہے. کہا پھر گرے کیوں نہیں؟ پھر ایک اللہ والے نے کہا تھا کہ جس زمین پہ مدرسے قائم ہوتے ہیں اس زمین پہ زلزلے نہیں آیا کرتے ہیں. جس زمین پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے اس زمین کی بلڈنگیں گرا نہیں کرتی ہیں, بلکہ اللہ مدرسے کی برکت سے اس پوری بستی کی حفاظت فرمایا کرتا ہے, پوری بستی کی حفاظت فرمایا کرتا ہے. اکثر نوجوان باہر رہتے ہیں, میں تو مشورہ دیتا ہوں نوجوانوں اپنی کمائی میں طلبہ کا حصہ رکھا کرو, طلبہ کا حصہ رکھا کرو. اس لیے کہ ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں. ضروری نہیں ہے جب ہم حادثے کے شکار ہو رہے ہوں اس وقت کسی کے ہاتھ اٹھے ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے اگر تم نے 1 روپیہ بھی دیا ہے نا ادارے کو تو جب آپ مصیبت میں گرے ہوں گے اس وقت شاید آپ کے پیسے کا لقمہ کسی قرآن والے کے حلق سے اتر رہا ہوگا. اللہ اسی لقمے کی برکت سے تمہاری مصیبتیں ٹال دے گا. ان کی خدمت کرنا بڑے ثواب کی بات ہے, بڑے اجر کی بات ہے. مجھے بات یاد آ رہی ہے, ہاں ایک یہ ادارہ مدرسہ, اس ادارے نے کتنی ماؤں کو جنتی لال دے دیے, کتنی بہنوں کو جنتی بھائی دے دیے. ہماری قوم نا ملا جی کہتی ہے, حافظ جی کہتی ہے, زکوٰۃ خور کہتی ہے, چندہ خور کہتی ہے. پڑھنے پڑھانے والوں کو میری گزارش ہے زبان کو لگام دو. فرمایا گیا ہو سکتا ہے اگر علماء کی مخالفت کرو گے اللہ تمہیں کفر پہ موت عطا کرے. اس چیز سے ڈرا کرو کہیں کفر پہ موت نہ آ جائے. بات بات پہ تانے, قرآن والوں کو تانے, زکوٰۃ والے جا رہے ہیں خیرات والے نہیں. یہ زکوٰۃ خیرات والے نہیں, یہ حضور کے دین کے وارث جا رہے ہیں. ان کے کندھے پہ حضور کے دین کی ذمہ داریاں ہیں. یہ حضور کے دین کی ذمہ داری اٹھانے والے لوگ ہیں. انہیں زکوٰۃ کھانے والا کہتے ہیں ہم لوگ, انہیں خیرات کھانے والا کہتے ہیں نہیں. یہ حضور کے دین کے وارث ہیں. بھی آپ نے سنا تھا کہ جب یہ چلتے ہیں تو مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں. مچھلیاں قرآن والوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں. اور یوں ہی قرآن نہیں آتا ہے, یوں ہی دین نہیں آتا. یہ جو 60 بچے ہیں تقریباً باہر کے ہوں گے نا, اس میں باہر کے بچے ہیں کہ سارے یہاں کے؟ باہر کے بچے بھی ہیں نا.
کچھ یہاں کے بھی بچے باہر کے بھی بچے. آپ ایک بات بتائیے, باہر کے جو بچے وہ روز تو نہیں آتے ہوں گے؟ یہاں رہ کے پڑھا ہوگا نا انہوں نے, یہاں رہ کے پڑھا ہوگا نا. اس عمارت کی بلندی بتا رہی ہے, یہ ایک نہیں سینکڑوں لالوں کو اپنے سینے کے اندر پال رہی ہے. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا اب مجھے ایک بات رک کے بتائیں, جو پڑھتے یہ بھی کسی ماں کے لال ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں؟ یہ بھی مدرسے والے جتنے آئے ہیں ان کا بھی کوئی باپ ہوگا, بہن بھائی بھی ہوں گے. اب یہیں رک کے سوچیں, ہم پردیس جاتے ہیں تو ہمیں اپنوں کی جدائی رلاتی ہے کہ نہیں؟ ہم دور ہوتے ہیں تو اپنوں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بیٹوں سے بات کر رہا ہوں, ماں کی نہیں پوچھی ابھی میں بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. جب پردیس کوئی جاتا ہے نا تو ماں کی یاد رلاتی ہے. کیا خیال ہے اس ماں کے بارے میں جو کبھی بندے کے ماں کے لال کو کبھی سوئی نہ ہو؟ اس باپ کے بارے میں کیا کہتے ہو جو شام کو تھک کے آتا تھا, بیٹے کو سینے سے لگاتا تھا, تھکن اتر جاتی تھی. جب بیٹا مدرسے آیا ہوگا تو کیا اسے بیٹے کی جدائی کا احساس نہیں ہوا ہوگا؟ کیا ماں کو بیٹی کی رخصتی کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ بڑے بڑے لال بیٹھے ہیں, کوئی ایسا نہیں جس نے ماں کو نہ چھوڑا ہو, جس نے باپ کی شفقتوں سے دوری اختیار نہ کی ہو. خدا کی قسم سارے دوری اختیار کرتے ہیں, ہر ماں کو اپنا لال پیارا ہوتا ہے. یہ مدرسے ہیں, ادارے ہیں, امید کرتا ہوں شاید یہاں بھی چارپائی اور بستر نہیں ہوں گے, یہاں بھی بچے فرش میں لیٹتے ہوں گے. اکثر اداروں کا حال یہی ہوتا ہے, زمین پہ بچے لیٹا کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے گھروں کی کنڈیشن آپ دیکھیے, بچہ اگر ننگے پیر زمین پہ چل جائے ماں دوڑ جاتی ہے, کہتی چپل پہن لے کہیں تجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے, تجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے. اگر سردی میں بچے لیٹا کرتے ہیں تو ماں 3 بار اٹھ کے چیک کرتی ہے, کہیں میرے بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھل گیا ہے, کہیں پیر تو نہیں کھل گئے ہیں. ماں اٹھ کے بیٹے کو کمبل اڑایا کرتی ہے. یہ ماں کا پیار ہوا کرتا ہے. لیکن جب بات قرآن کی آئی ہے, جب بات علم دین کی آئی ہے, اسی ماں نے بیٹے کو رسول کی رحمتوں کے حوالے کیا ہے, خدا کی رحمتوں کے حوالے کیا ہے. وہ ماں جو بیٹے کو دن رات دیکھ کر کے سلایا کرتی تھی آج مکتب بھیج رہی ہے. جب یہ گھر سے چلتے ہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہنستے کھیلتے آ گئے ہو. جب بچوں نے گھر چھوڑا ہوتا ہے تو ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں, باپ بھی تنہائی میں روتا ہے, بہنیں بھی بھائیوں کو تیار کر دیتی ہے لیکن پھر بھی رویا کرتی ہے. خدا حافظ کہہ کے بھائیوں کو بھیج دیا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, چل جا کے ماں سے پوچھ تو سکی, آج ہمیں یہ پڑھنے والے ایسا لگتا ہے فری کی تعلیم ہے, پڑھنے والوں پہ محنت نہیں ہے, بڑی قربانیاں ہوتی ہیں قرآن والوں کی, تب جا کے قرآن سینے میں آیا کرتا ہے. ماں کی ممتا کی قربانی دی ہے, تب جا کے قرآن ملا ہے. باپ کی شفقتیں قربان کی ہے, تب جا کے قرآن ملا ہے. بھائیوں سے دوریاں اختیار کی ہے, تب جا کے قرآن ملا ہے. بہن کی محبت کو ٹھکرایا ہے, تب جا کے قرآن ملا ہے. اتنی آسانی سے قرآن میسر نہیں ہوتا ہے. ذرا سمجھو تو صحیح, بچے جب گھر چھوڑا کرتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے مکتب کی طرف آتے ہیں, مدرسے میں آئے ہیں. مدرسے کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو ہم عشر زکات خیرات اب ساری پیروں کو دینے لگ گئے ہیں. اب مدرسے کے حصے میں 10 روپے کی رسید رہ گئی ہے. کیا 10 روپوں سے ادارے چلیں گے؟ آپ سے میری اتنی گزارش ہے, اپنے اداروں کا خاص خیال رکھیے گا. جب یہ مدرسے میں بچے آتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام جو کرتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. لوگ اپنا گھر نہیں چلا پاتے ہیں, مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جو سینکڑوں بچوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. جب مدرسے کے اندر آتے ہیں نمک کم بھی ہو سکتا ہے, نمک زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جو بچہ گھر کے اندر زیادہ نمک کی وجہ سے ماں سے لڑ جاتا تھا آج گردن جھکا کے کھا رہا ہے. جو کم نمک کی وجہ سے کھانا ہٹا دیا کرتا تھا آج چپ چاپ کھا رہا ہے. پوچھ تو سکی یہ کس لیے ہے؟ وہ کہے گا یہ قرآن کی محبت میں کر رہا ہو, یہ دین کی محبت میں کر رہا ہو. یہ مدرسے میں آنے والے لوگ جب مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم نے تو مزاج بنا دیا ہے کہ یہ غریبوں کی تعلیم ہے, یہ محتاجوں کی تعلیم ہے. خدا کی قسم یہ غریبوں کی نہیں, یہ سب سے امیر کی تعلیم ہے, یہ سب سے زیادہ دولت والوں کی تعلیم ہے. اس لیے کہ دنیا کی ساری دولت ایک پلے میں رکھی جائے, قرآن جیسی دولت دوسرے پلے میں رکھی جائے, ساری دولت کم پڑ جائے گی, قرآن کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار بندی, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
ماشاءاللہ یہ فارغین کی نورانی جماعت آ رہی ہے. سارے لوگ تو فرنٹ پہ آ نہیں پائیں گے, فرنٹ پہ سارے لوگ نہیں آ پائیں گے, پورے اسٹیج پہ آ جائیے. ہاں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں, 2 لائن بنا کے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ. بیٹھو بھئی بیٹھو. ماشاءاللہ جس ساعت کا جس گھڑی کا انتظار تھا بحمدہ تعالیٰ وہ آ چکی ہے, اور ہم ماتھے کی نگاہوں سے ان فارغین کے سروں پہ رکھے جانے والے تاج دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اس حسین منظر کے بعد ہماری نسلوں کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا, کاش ان فارغ ہونے والوں میں ایک میرا لال بھی ہوتا, ایک میرا بھی بیٹا ہوتا جس کے سر پہ یہ عظمت و برکت والا تاج رکھا جاتا. یہ نورانی جماعت جلوہ گر ہو گئی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا, توجہ ہے سارے لوگوں کی, بات مکمل کر لوں بھائی, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاں مجھے بھی ابھی کافی لمبا سفر کرنا ہے, کرم رب کا کہ رات کی آخری پہر میں حصہ ملا ہے بات کرنے کا. مسئلہ کوئی نہیں ہے, آپ سننے کے لیے تیار تو ہم سنانے کے لیے تیار. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. بات 4-5 منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں میں اپنی. تو یہ نورانی جماعت, اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے. ہم اس جماعت کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, حقارت سے نہیں عزت کی نظر سے دیکھا کرو, اس لیے کہ خدا کی قسم یہ باپ کی صرف جائیداد کے وارث نہیں, یہ حضور کے دین کے وارث ہیں, اور ان کی عزت اس لیے کی جاتی ہے, اس لیے ہم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے سینے میں حضور کا لایا ہوا دین اور قرآن موجود ہے. اس بنیاد پہ عامر صاحب تشریف لے آؤ, ڈیوٹی پوری ہو گئی. تو یہ مبارک جماعت, آپ توجہ کریں, میں عرض کر رہا تھا ان مدرسوں کے قربانیاں ماں باپ سے دور رہنے کے بعد دین ملتا ہے, دین ملتا ہے. آپ سمجھتے ہو, وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے کبھی مدرسے کو قریب سے دیکھا ہوگا, جو کبھی آئے ہوں گے, کبھی ان میں بیٹھے ہوں گے, کبھی ان کے ساتھ کھانا کھایا ہوگا, کبھی ان کے ساتھ پانی پیا ہوگا. ہمارے بچے نا فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے والے وہی ٹنکی کا گرم پانی پی کے دین سے بغاوت نہیں, دین سے وفا کر کے دکھاتے ہیں. یہ قربانیاں ان کی. ہمارے بچے جب مکھن پراٹھے کھاتے ہیں اس وقت میں یہ پتلی دال اور چاول کھا کے وقت گزارتے ہیں, اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. خدا کی قسم یہ لوگ سچے ہوتے ہیں, یہی لوگ سچے ہوتے ہیں, اور ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. آپ مدرسے میں دیکھیں, اکثر آپ دیکھیں گے کہ مدرسے کے طلبہ فرش پہ لیٹا کرتے ہیں. رات کے 3 بجے اٹھ کے وضو کرنا, استاد کو 3 بجے اٹھ کے بچوں کو پڑھانا معمولی بات نہیں ہے. 2 دن بندہ 3 بجے اٹھ جائے نا, اگلے دن گلوکوز کی بوتل لگواتا ہے. سلام کرو ان قرآن پڑھنے والوں کو بھی, پڑھانے والوں کو بھی. ایک دن نہیں 365 دن 3 بجے اٹھتے ہیں یہ, اور پھر رات کے 11 بجے تک جاگتے ہیں. اتنا وقت لگاتے ہیں یہ دین کے لیے, تب جا کے کوئی حافظ قرآن بنتا ہے, کوئی عالم دین بنتا ہے, کوئی قاری قرآن بنا کرتا ہے. اتنی محنتوں کے بعد, اور اس کے بعد بھی ہماری قوم نے ان علماء کے ساتھ انصاف نہیں کیا, انصاف نہیں کیا. پھر بھی ہم نے انہیں سمجھا, دعوت اگر ہم نے کی تو میت میں دعوت کی, تیجے میں دعوت کی, 40ویں میں دعوت کی ہے. صرف علماء تیجے 40ویں کے لیے رہ گئے نہیں, اللہ توفیق دے تو کبھی بیٹے کے ولیمے میں بھی دعوت کر, کبھی بیٹی کے نکاح پہ بھی ان کو بلا, کبھی نیاز میں بھی بلا لیا کر. صرف تیجے 40ویں کے لیے ہم نے سمجھ رکھا یہ مدرسے. یاد رکھیے گا یہ مدرسے تیجے 40ویں پہ نہیں, مدینے والے کے کرم سے چلا کرتے ہیں,
کرم سے چلا کرتے. حالات ہمارے دیکھیے, ابا مر جائے, ایک جوڑا لائے گا مارکیٹ سے جا کے, اس میں تیل, کنگا, شیشہ, ٹوپی, اور سیدھے لے کے امام صاحب کے پاس یا کسی قرآن والے کے پاس, حضور یہ لیں. کیا ہے؟ ابا مر گئے تھے, ثواب کے لیے آپ ہی یاد آئے. کیوں؟ یہ اتنے بڑے محتاج دکھ رہے ہیں امام, انہیں تیجے 40 کا دیا جاتا ہے اور مزاج بنا دیا ہے. اخبار میں, اشتہار میں بھی نام ڈالا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے یہ دیکھو لاوارث لوگ ہیں, یہ یتیم ہیں, ان کی مدد کرو, لہجہ سنبھال, اوقات میں رہ. یہ لاوارث نہیں ہے, تو لاوارث ہوگا. طلباء کی وہ جماعت ہے جس کا کعبے والا بھی وارث ہے, مدینے والا بھی وارث ہے. ہاں, کوئی یتیم لکھ رہا ہے, کوئی لاوارث لکھ رہا ہے, شرم نہیں آتی ہے؟ یہ لاوارث نہیں, یہ حضور کے دین کے وارث ہیں. اور جا, چیلنج ہے میرا, تیرا بیٹا تو نازوں میں پلا ہے نا, تیرے بیٹے نے تو مکھن پراٹھے کھا کے گزارے. دیکھ, گارنٹی ہے میری, آ رہے دسمبر جنوری کی ٹھنڈے جھونکے, ایک بار اپنے بچے کو 3 منٹ زمین پہ لٹانا, اور پھر دیکھنا ناک کیسے چلتی ہے اور پسلی کیسے چلتی ہے. 3 منٹ میں پھیپڑے جام ہو جائیں گے. لیکن ان مدرسے والوں کو دیکھ, 365 دن زمین پہ لیٹتے ہیں. ہمارے بچے گیزر گرم پانی سے وضو کرتے ہیں, یہ ٹنکی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم اتنی عمر میں نے آج تک نہیں سنا ہے کہ کوئی مدرسے میں سردی لگ کے مر گیا ہو, کوئی نیمونیا سے مر گیا ہو, کوئی کھانسی سے مر گیا ہو, کوئی ٹھنڈ سے مر گیا ہو, کسی کے پھیپڑے جام ہو گئے ہو. آج تک میں نے کسی کو سردی کی وجہ سے مرتے نہیں دیکھا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے, جب ہم گھر کے اندر سوتے ہیں 3 مرتبہ ماں کمبل سنبھالتی ہے, 2 مرتبہ باپ اٹھ کے دیکھتا ہے. لیکن یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ جن کمروں میں لیٹے ہوتے ہیں, گدے بڑے کمزور ہوتے ہیں, اوڑھنے کے لیے رضائی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے, اس میں بھی سوتے سوتے بستر سے نیچے آ جاتے ہیں. گھر میں تو ماں رضائی اڑاتی ہے, باپ سنبھال دیتا ہے, لیکن مدرسے میں کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے, کوئی اڑانے والا بھی نہیں ہے. کوئی آدھا کھلا ہے, کوئی پورا کھلا ہے, کوئی آدھا بستر پہ ہے, کوئی پورا بستر سے نیچے ہے. لیکن خدا کی قسم کوئی بیمار نہیں ملتا ہے. آپ کو پوچھو کیسے, تو میں بتاؤں گا. ہمارے بچے 2 منٹ گھر میں رکھے بیمار ہو جاتے ہیں, یہ 365 دن بیمار نہیں ہوتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے, جو گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ حفاظت کرتے ہیں, جو مدرسے آ جاتے ہیں ان کی رسول پاک حفاظت کرتے ہیں. سب کو اپنوں کی فکر ہوتی ہے, جب بچے مدرسے آ جاتے ہیں تو فکر مدینے والے کو کرنی پڑ جاتی ہے. اور جب حضور فکر کرنے لگ جائے, خدا کی قسم یہ تو دنیا ہے, محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضور کی فکر, یہ حضور کے گھر کے مہمان, ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہے. شاید کسی پیر سے جا کے برکت کا تعویذ مانگو تو ایک کہے گا گلے میں لگائیے, ایک سر کے اوپر لگائیے, ایک پیچھے لگائیے, ایک آگے لگائیے. یہ آپ کو دے سکتا ہے, لیکن ایک وظیفہ, ایک تعویذ میں دے کے جانا چاہتا ہوں. جاؤ, جس کے بزنس میں برکت نہ ہو, گھر میں رزق میں دقت ہو, پریشانیوں میں گھرا ہو, تو کوئی بہت بڑا تعویذ نہیں, کوئی ڈوری نہیں, کوئی کاغذ نہیں, کوئی مشک زعفران نہیں. مدرسے آنا, اپنے ہی ادارے کے قاری عامر صاحب سے آ کے کہنا ایک حضور کا مہمان ہمارے حوالے کر دو. خدا کی قسم اسے گھر لے کے جا اور کھلانا اس عزت سے, کہہ دینا میرے بچے بعد میں کھائیں گے, حضور کا مہمان پہلے کھانا کھائے گا. اور اس سے کہیے گا, آج نا ترقی کا دور ہے, اب ڈسپوزل چل رہے ہیں. ڈسپوزل ایسی پلیٹ میں کھانا دیتے ہیں کہ دوبارہ اس میں کسی کا ہاتھ ہی نہ لگے, کھاؤ اور پھینکو, یوز اینڈ تھرو. جب سے یہ ہوا ہے نا, تب سے برین ٹیومر, ہیمریج, کینسر, جانے کتنی بیماریاں پیدا ہو گئی. اور یہ اس لیے چلائے گئے تھے تاکہ آدمی بیماری سے بچا رہے. یاد رکھیے میرے نبی نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. ہم نے اللہ والوں کا جھوٹا کھانا چھوڑ دیا, اس لیے مہلک بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. ہاں تو لے کے بھی جانا نا, اس عزت سے کھلانا, کہنا ہمارے بچے بعد میں کھائیں گے, حضور کا مہمان پہلے کھائے گا. اور جب وہ کھانے بیٹھے نا, اس سے کہے انگلی بچا کے نہ کھانا, انگلی ڈبا کے کھانا ہے, تاکہ تیرے ہاتھ کے ذریعے اللہ ہمارے برتنوں میں برکتیں نازل فرما دے.
اس طرح سے آپ کھلا کے دیکھو، خدا کی قسم شاید تعویذ سے بھی اتنی برکت نہ ہو جتنی قرآن والے کے قدم سے اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ یہ بڑی برکت کے وظیفے ہیں، بڑی برکت کے عمل ہیں۔ میں نے ایک بات یہ پڑھی تھی اور آج پھر میں ایک بات بیان کی ہوں، میں پھر بیان کر رہا ہوں مدرسے کے حوالے سے۔ بچہ مدرسے پڑھنے گیا، مدرسوں کے حوالے سے بھی آپ نے بنارس والے مولانا سے سنا، ارشاد ربانی صاحب سے، انہوں نے بتایا، خیر وہ جو بتا رہے تھے وہ جانے، مگر بہرحال میں ایک بات بتاؤں آپ سے۔ بچہ مدرسے پڑھنے کے لیے جب گیا نا تو استاذ نے کہا بھئی جگہ نہیں ہے، اکثر مدرسوں میں جگہیں کم پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے انتظام بھی بڑی بات ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ جگہ نہیں ہے۔ تو باپ اتنا عاشق تھا قرآن کا، اس نے کہا جی بچے کہاں کھاتے ہیں؟ کہا وہاں مطبخ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو بچے کے باپ نے کہا ٹھیک ہے جی، کھانا نہیں ہے نا میرے بچے کے حصے کا؟ کہا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کہا کھانا نہ دیں، جب بچے کھانا کھا کے اٹھ جایا کریں نا تو اس جگہ کی صفائی سے پہلے میرے بچے کو وہاں بھیج دیا جایا کرے، جو گرا ہوا کھانا ہوگا نا میرا بچہ وہ کھا کے گزارا کر لیا کرے گا۔ یہ کہہ کے وہ باپ اپنے بچے کو چھوڑ کے گیا، لیکن جانتے ہو اللہ ہی قادر مطلق ہے اور اس کی تدبیریں ہیں، اسی کے فیصلے، اسی کے راز وہی جانے۔ بچہ 2-4 دن گزرے تھے کہ ایک بوڑھی عورت آ گئی لاٹھی ٹیکتی ہوئی۔ اس نے کہا مولوی صاحب نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ شوہر ہے، اکیلی ہوں گھر میں، دل نہیں لگتا ہے اکیلے کھانا کھاتے ہوئے، ایک بچہ مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنا مہمان بنا کے کھلاتی رہوں۔ تو استاد نے اسی بچے کی طرف اشارہ کیا، جا بھائی کھانا کھا لے، چلا جائے گا۔ بچہ کھاتا رہا، سال بھر گزر گیا۔ جب سال بھر گزرا نا، پڑھتے 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 بچے کا حفظ مکمل ہونے کو آیا، ایسی بھیڑ لگی تھی جیسے آج دیوانے بیٹھے فارغین کے جشن میں۔ بچے کے گھر والے بھی آ گئے، باپ بھی آ گیا، اور بچہ جب قل اعوذ برب الناس پڑھ رہا تھا تو چچا چاہتا تھا جیسی پوری ہوگی نا صورت میں دوڑ کے سینے سے لگاؤں گا، باپ چاہتا تھا میں مبارکباد دوں گا، بھائی چاہتا تھا میں دوڑوں گا، سارے تیاری میں تھے۔ اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے بچہ جب آخری آیت پہ پہنچا ہے، چچا نے بھی دوڑ لگائی، بھائی بھی دوڑا، بچے نے اشارہ کر دیا ٹھہر جاؤ، ابھی مجھے تمہارے سینے سے نہیں لگنا ہے۔ کہا پھر کہا یہ پہلی خوشخبری اسے جا کے دینی ہے آج تک جس کے ہاتھ کی پہلی روٹی کھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے بچے نے استاد سے اجازت لی، اجازت دے میں اس مائی کے دروازے جانا چاہتا ہوں جو روز پہلی روٹی مجھے کھلاتی رہی ہے، یہ خوشخبری اسے دینا چاہتا ہوں۔ بچہ یہ کہہ کے کہ جب مدرسے سے دوڑا ہے، دوڑا اس کی طرف جہاں پہ کھانے کا انتظام تھا، جب پہنچا کے دروازے کے قریب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، پریشان ہو جاتا ہے، جا کے دیکھا کیا بات ہے، کہا جس کے گھر کھانا کھانے آتے تھے آج وہ انتقال کر گئی ہے۔ اتنا سنا بچہ رونے لگ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ خوشخبری بھی نہ سنا سکا، یہ سوچ کر کے الٹے پیر واپس آیا ہے، آنکھ میں آنسو تھے۔ باپ نے کہا ہوا کیا ہے؟ استاد نے کہا بیٹے بات کیا ہے؟ کہا میں مائی کو مبارکباد دینے گیا تھا لیکن اس کا آج انتقال ہو گیا ہے، وہ میرے حفظ کی بھی خوشخبری نہ سن سکی، یہ سوچ کر کے سو گیا۔ جب صبح کا سویرا ہوا ہے، لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا میں نے جنت میں دیکھا ہے، کوئی کہتا تھا میں نے دیکھا ہے۔ جب آپس میں باتیں ہو کر کے اکٹھے ہو کے یہ پوچھا گیا، کسی نے کہا میں نے مائی سے کہا کہ تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا عمل تو کوئی نہیں تھا، ایک قرآن والے کو کھانا کھلایا کرتی تھی، اللہ نے اسی کے صدقے میں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن والوں کی خدمت کا پھل، یہ اجر۔ اور یاد رکھیے گا اللہ طیب و یحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاکوں کی کمائی پسند فرماتا ہے۔ ہر کسی کی دولت وہ لیتا بھی نہیں، ہر کسی کی دولت وہ لیتا بھی نہیں ہے، اور اپنے دروازے پہ ایک مہمان رکھا کرو۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بنا مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں، وقت نہیں ہے میں بتا دیتا، مگر اتنا آپ سے کہوں گا آپ ایک مہمان اپنے لیے رکھیں۔ جو لوگ دبئی، ممبئی، کلکتہ، پونا، جو جہاں رہتے ہیں نا، ان سے میری گزارش ہے، آپ تو یہاں رہتے نہیں ہیں نا، ایک کام کریں، میرا مزاج جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک بچے کا سالانہ کھانے کا خرچ لگ بھگ 12 سے 15 ہزار ہوتا ہے، مہینے سال بھر کا۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں، جو یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئی کہے نہ کہے، سنے نہ سنے، نیکیاں ملتی رہیں، تو اپنے گھر اگر نہیں کھلا سکتے تو سال بھر کی ڈیوٹی تو کوئی بھی بندہ لے سکتا ہے۔ ایک سال میں کمانے والے کے لیے 12-15 ہزار کوئی چیز نہیں ہوتے،
وہ آئے کل ادارے میں آ کے کہ حضرت جی ایک حضور کا مہمان میری طرف